وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بیان کہ الیکشن 2023 نئی مردم شماری پر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ان کی یہ بھی تمہید باندھنا کہ الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یہ یقیناً شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے. اور اگر اس پہ ہم غور کریں تو یہ نون لیگ کی جانب سے ایسا بھی پینترا ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے الیکشن کا ڈیلے جو ہے، اس کی تاخیر جو ہے، اس کو ممکن بنایا جائے اور الیکشن کی جانب بڑے بغیر جو ہے وہ اقتدار کو قائم رکھا جائے. بتاتے ہیں آپ کو تفصیلات. السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں. اور جناب، الیکشن 2023 کے لیے عوام نے جہاں پر اپنے ذہن بنا لیے ہیں، وہیں پر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ذہنی طور پر نہ صرف تیار ہو چکی ہیں بلکہ میدان عمل میں بھی اتر چکی ہیں. اور پارٹیز اس وقت مکمل تیاری کے ساتھ اپنی 2023 الیکشن کے سلسلے میں نگران حکومتوں کی جانب دیکھ رہی ہیں کہ کب وفاق میں نگران حکومت بنتی ہے اور اس کے بعد کیسے الیکشن شیڈیول اناؤنس کیا جاتا ہے. لیکن دوسری جانب شکوک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں، جہاں پر اس چیز کا شک کیا جا رہا ہے کہ مختلف جال بچھائے جا رہے ہیں، مختلف طریقے سے ایسی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں کہ جس سے الیکشن کا ڈیلے ممکن بنایا جائے. اگر کوئی خفیہ ہاتھ ایسی تدبیر اختیار کرتے ہیں اور الیکشن کا ڈیلے جو ہے اس کو کیا جاتا ہے، تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، اور وہ طاقتیں جو اس الیکشن کو تاخیر کا شکار کر سکتی ہیں ان کی جانب سے کیا ایسے پینترے، کیا ایسے پتے، ایسے کارڈز استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے الیکشن کے ڈیلے کو ممکن بنایا جا سکے، تاخیر کا شکار کیا جا سکے. جی بالکل، آج کا ایک بیان سے ہم پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آج ایک نجی ٹی وی چینل پر ان کا جو انٹرویو ٹیلی کاسٹ ہوا گزشتہ شب رات، انہوں نے یہ کہا کہ نئی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات میں جانا چاہیے. جی، نئی مردم شماری جو سینسس 2023 کی جو مردم شماری کی گئی ہے پاکستان بھر میں، ڈیجیٹل پہلی مردم شماری تھی. اس مردم شماری کے نتائج کے اوپر وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات 2023 اس مردم شماری کے مطابق ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سب کو یہ تسلی بھی دینے کی کوشش کی کہ انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں. آپ کو یہ تسلی کیوں دینی پڑی، اور یہ تسلی جو ہے یہ دے آپ کس کو رہے ہیں؟ کن پولیٹیکل پارٹیز کو، اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنے مخالفین کو، یا کس کو آپ جو ہے یہ تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جھانکتے ہیں ذرا اس کی گہرائی میں کہ مردم شماری کی پہلے میں آپ سے بات کر لوں کہ 2023 میں ڈیجیٹل مردم شماری پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کی گئی، جس کے لیے سبز لباس میں ملبوس ہمارے ملنگ نما، درویش نما جو ہمارے نمائندگان تھے، وہ مختلف ایریاز میں، اپنے اپنے ایریاز میں 200 سے لے کر 250، 200 سے 250 گھروں پر مشتمل ایک بلاک کے اندر جو ہے وہ گئے اور گھروں سے معلومات لی. جہاں پر ایک کچن تھا اسے ایک گھر تصور کیا گیا، جہاں ایک کچن سے زائد کچن تھے اس کچن وائز ان فیملیز کو جو ہے وہ الگ الگ فیملی شمار کیا گیا. ٹیبز کے اوپر آن لائن ایک ہی سینٹرل سرور کے کنٹرول میں آنے والے ٹیبز کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مردم شماری کی گئی. مینول مردم شماری جو کہ لاسٹ ٹائم 2017 میں ہوئی تھی، اور اس مردم شماری کے بعد 2023 میں 2017 کی مردم شماری پر 2018 میں الیکشن ہوئے، اور یہاں پر 2023 میں پہلی دفعہ ڈیجیٹل جو ہے ٹیبز کے اوپر وہ کی گئی مردم شماری. اور یہ جو ہمارے گرین ڈریس میں ملبوس ہمارے جو نمائندگان جو کہ گھر گھر گئے اور انہوں نے مردم شماری کی، ان کو پاکستان آرمی کے جو ورکرز ہیں، جو ان کے اہلکار ہیں، جو ان کے فوجی ہمارے جوان، ان کا ساتھ بھی ان کے ساتھ تھا تاکہ کسی قسم کے سیکیورٹی معاملات ان کے سامنے نہ آ سکیں. اور اس کے علاوہ ان پہ جو چیک اینڈ بیلنس تھا اس کے رکھنے کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ کسی بھی پولیٹیکل پریشر سے ان کو نہ گزرنا پڑے، اور دوران ڈیجیٹل جو ان کی مردم شماری ہے اس میں لوگوں کی جانب، سیاستدانوں کی جانب سے، لوکل جو سیاسی ورکرز ہوتے ہیں یا کونسلر، چیئرمین، ناظم لیول کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کی جانب سے کسی قسم کا نہ تو پریشر ان کو فیس کرنا پڑے اور نہ ہی
ان لوگوں کی جانب سے کسی قسم کا ان کا کوئی انٹرفیئر ہو اس مردم شماری کے اندر، لیکن دوسری جانب جو یہ نمائندگان گھروں میں گئے جنہوں نے یہ مردم شماری کی، ان سے جب موقف لیا گیا تو بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ان کی کولیبریشن ہے، جو ان کے ساتھ ایک ان کے ساتھ الحاق ہے، جو ان سے مل کر جو یہ مردم شماری کرتے ہیں، وہ علاقائی معلومات کے لیے، گلی محلے کی معلومات کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا جو مقصد ہے وہ ہرگز بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی قسم کی کسی کو فیور دیں، بلکہ ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف ایک فیور لینا ہوتا ہے، ایک اپنے کام کو، اپنی ایڈمنسٹریشن کو آسان کرنا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب اسی مردم شماری پر MQM نے جہاں پر اعتراضات اٹھائے اور کراچی کی خاص طور پر جو گنتی ہے، جو کاؤنٹنگ ہے، جو سینسس ہے، اس کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگوں کی انٹریز جو ہیں وہ نہیں کی گئی ہیں، اس کا ایک بڑا انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور خالد مقبول صدیقی سمیت اور مختلف شخصیات، ان کی بڑی شخصیات جو تھیں، انہوں نے اس سینسس کو قابل قبول قرار نہیں دیا اور ان کو قابل بھروسہ نہیں مانا اس کو۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ PDM کا حصہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا الحاق ہے، اس وقت مشترکہ طور پر پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، ان کے پاکستان مسلم لیگ نون کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے شامل ہیں، لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس سینسس پر، اس مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے قابل قبول بالکل قرار نہیں دیا، جس کی وجہ سے دو بڑی میجر پارٹیز سندھ کی تقریباً تمام ہی جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس مردم شماری کو بالکل بھی الیکشن کے لیے اپلیکیبل قرار نہیں دیا، اور یہ جو بنیاد ہے یہ یقینی طور پر اس جو مردم شماری ہے اس پر سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ خود ان کے اس وقت لیڈر آف دا ہاؤس، ان کے اپنے وزیر اعظم شہباز شریف نے جب یہ بیان دے دیا ہے، جبکہ گزشتہ روز قبل ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مردم شماری ہے وہ ہم اپنے ساتھیوں کا ساتھ لے کر چلیں گے اور ان کے مطابق ہم کریں گے۔ ان کے اپنے ساتھیوں میں سے اسحاق ڈار صاحب اور دیگر لوگوں نے یہ باقاعدہ بیانات دیے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ چلیں گے، اور مردم شماری جو نئی والی ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے خود وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ الیکشنز جو ہیں وہ پرانی مردم شماری پر ہی کروا دیے جائیں گے۔ لیکن ایک دم سے پینترا بدلنے پر خود پرائم منسٹر نے جب یہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مردم شماری جو نئی ہوئی ہے، ڈیجیٹل مردم شماری، اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں گے، یہ ایک یقینی طور پر ایک بہت بڑا ایک یو ٹرن ہے، ایک بہت بڑا پینترا بدلا ہے پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، موجودہ حکومت نے، جبکہ ان کے جانے کے بالکل آخری ایام ہیں اور تقریباً 10 دن کا ان کا ٹائم جو ہے وہ باقی ہے، 8 سے 10 دن کے اندر یہ لوگ اپنی حکومت جو ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر ان کا یہ بیان دینا کہ نئی مردم شماری کے مطابق جو ہے وہ الیکشنز ہونے چاہیے، یہ یقینی طور پر ایک تذبذب، ایک بے چینی کی جانب جو ہے وہ بڑھنے کا عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ان کے ساتھی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز دیگر اور ایون کہ پاکستان تحریک انصاف سمیت دیگر تمام جتنے لوگ ہیں وہ ابھی تک اس مردم شماری پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ صرف اکیلی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس مردم شماری پر سٹینڈ کرنا چاہ رہی ہے، جو کہ سوالیہ نشان کھڑا کرے گی بہت سے، نہ صرف اس پارٹی کے موقف پر، نہ صرف حکومت پر، بلکہ کچھ خفیہ لوگوں پر بھی جو سوالات اٹھ سکتے ہیں، لوگوں کی جانب سے اعتراضات اٹھ سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ابھی تک اس کے اوپر بالکل بھی اعتماد کا اظہار نہیں کیا ہے۔ لہٰذا یہ اعلان یقینی طور پر ایک تذبذب، ایک بے چینی کا باعث بنا، اور اس کو اگر ہم آگے پریڈکشن کرتے ہیں یا آگے اس کو دیکھتے ہیں، مستقبل میں کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں، تو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر ایسا عمل دیکھنے میں آ رہا ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ڈیجیٹل مردم شماری سینسس 2023 پر ریلائی کرنا چاہے گی، الیکشن کی جانب اسی مردم شماری کے تحت بڑھنا چاہے گی۔ اٹ ڈیپینڈز آن دا اپ کمنگ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، آنے والے جو پرائم منسٹر ہیں یہ ان پر منحصر ہے کہ اگر انہوں نے بھی نون لیگ کے اشارے پر کام کیا اور اس کی کوشش کی کہ نئی مردم شماری جو ہے اس کے مطابق الیکشن کروائے جائیں، تو پھر کیا ہوگا کہ MQM، پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی، وہ تمام جنہوں نے ابھی تک اس مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، یقینی طور پر یہ تمام لوگ عدالتی رخ اختیار کر سکتے ہیں، اور عدالتی رخ اختیار کرنے کی صورت میں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران حکومت نے بھی اسی نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کروانے کی بات کی تو یقینی طور پر
سپریم کورٹ کی جانب سے یا ہائی کورٹ اسلام آباد کی جانب سے یا عدالتی نظام کی طرف سے اس کے اوپر ایک سٹے آ سکتا ہے اور الیکشن ڈیلے کا، تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ پھر میں دہرائے دیتا ہوں کہ اگر ڈیجیٹل مردم شماری پر پاکستان مسلم لیگ بضد رہی اور باقی پارٹیز نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا تو یقینی طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کا ایک طریقہ کار اور ایک عمل کہلائے گا، اور اس صورت میں ان کے اپنے ہی اتحادی خود جائیں گے کورٹس کی جانب اور وہاں سے الیکشن کا سٹے لینے کی کوشش کریں گے اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ پرانی مردم شماری 2017 کی مردم شماری کے اوپر جو الیکشنز ہیں ان کو کروانے کی اپیل کی جانب بڑھا جائے، جس کی وجہ سے یقیناً تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں الیکشن 2023، اور یہی اسٹریٹجی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس کا پہلا پتہ کھیل دیا گیا ہے، اور اس پہلے پتے کے مطابق جو ہے وہ الیکشن سٹے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کی کچھ نشانیاں ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے قبل ایک بحث کی گئی کہ اس بحث میں یہ تھا کہ جی معاشی وزیر اعظم آنا چاہیے، ایسا جو اکانومی کا ایکسپرٹ ہو، ایسا وزیر اعظم، جبکہ یہ بات میری کم از کم سمجھ سے باہر ہے کہ ایک وزیر خزانہ کا معیشت پر عبور حاصل ہونا تو یقیناً ضروری ہے، لیکن وزیر اعظم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اکانومی پر ہی صرف ایکسپرٹ ہو، بلکہ اس کو ایک اچھا نگران وزیر اعظم ہونے کے ناطے سے ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے الیکشن کا انعقاد اپنے وقت پر کر سکے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اس بات کی بھی ڈیبیٹ کی کہ سیاسی وزیر اعظم ہونا چاہیے، لیکن سیاسی کا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسحاق ڈار صاحب جیسے یا ایسے حفیظ شیخ صاحب جیسے اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جن لوگوں کے ذریعے جو آپ کے انتہائی قریبی ساتھی ہوں اور ان کے ذریعے آپ انتخابات کو مزید آگے ڈیلے کی جانب لے کر بڑھ سکیں۔ ابھی تک جو میں اپنے تجزیے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اس مختلف اقدامات میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایسا نگران سیٹ اپ لایا جائے، کیونکہ اپنا ہی ان کا اپوزیشن لیڈر ہے، اپنا ہی ان کی حکومت ہے، ایسا نگران سیٹ اپ لانے کی تیاریاں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو 90 یوم کے اندر اپنے کام کو مکمل کرنے کی بجائے اس کام کو مزید ڈیلے کا شکار کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرے جو اس ملک کے لیے بہتری کا باعث ہوں اور الیکشن وقت پر ہوں، اور اگر جمہوریت کے عمل کو چلانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 90 یوم کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور اگر آپ نے بھی آنا ہے تو تب بھی آپ الیکشن کے تھرو، عوام کے ووٹ کے تھرو دوبارہ سے آئیں۔ اس پروسیس کو ہرگز بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے، تاخیر یقینی طور پر کسی طرح بھی اس معاشرے کے لیے، اس معاشرے کے افراد کے لیے کسی طرح بھی بہتر ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اس تجزیے کو اگر آپ نے لائک کیا، پسند کیا تو ابھی اور اسی وقت ہمیں سبسکرائب کیجئے، اردو جائزہ کو سبسکرائب کیجئے اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ تک ہمارے تمام پروگرامز کے جو ہمارے پیغامات ہیں وہ پہنچتے رہیں اور آپ ہمیں جوائن رکھیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔